مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے یہودا اسکریوتی اور محرم الحرام۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھے، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم بہت سی ویڈیو آج کل دیکھ رہے ہیں اور ان ویڈیو میں ہمارے مسیح بہن بھائی جو ہے ان کے جلوسوں میں شامل ہے، اور بعض اوقات فادرز بھی اور بشپس یا پادری صاحبان بھی ان کے جلوسوں میں شامل ہیں، اور بڑی بڑی انہوں نے سلیبیں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے جبوں پر جو ہے بڑی بڑی سلیبیں جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، اور بعض ایسے مسیح ہیں جو ان کے ساتھ ماتم میں بھی شریک ہیں، چاہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ روپیوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، یا ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے، یا حلیم کی پلیٹ کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے، اور ان کے جلوسوں میں ایک بہت ہی جو ہے وائرل نوحہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرا حسین عیسیٰ کا مسیحا ہے لوگو۔ تو ہم کہاں کو جا رہے ہیں؟ اور اس نوحے پر ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں وہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی یہودا اسکریوتی سے بدتر ہو گئی ہے؟ یہودا اسکریوتی کون تھا؟ وہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور وہ اس کی جو سوچ تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ اگر میں یسوع مسیح کو پکڑواؤں گا تو یسوع مسیح اپنے مسیحا ہونے کا، اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کرے گا، اور اس سبب سے اس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا۔ لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی ایسی نہ تھی، یسوع مسیح کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس طور سے وہ رومن امپائر کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ مرے۔ کس کے لیے مرے؟ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر جائے، وہ دفن کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس سبب سے یسوع مسیح آیا تھا۔ لیکن یہودا اسکریوتی ایک ایسا شاگرد، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اس نے یسوع مسیح کے لیے 30 سکے لے لیے اور یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ لیکن جب یہودا اسکریوتی کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی بادشاہی کسی اور طرح کی ہے، میری سوچ چھوٹی ہے، میں اس کی بادشاہی کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے مسیحا کو پکڑوا دیا ہے، میں نے اپنے بادشاہ کو پکڑوا دیا ہے جو میری خاطر آیا ہے، جو اپنا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے، اپنا تخت، اپنی شان و شوکت چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا ہے۔ میں نے اسے پکڑوایا، اور پھر اس سے پچھتاوا ہوا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ 30 سکے، وہ روپے، وہ ان سرداروں کے منہ پر دے مارے اس نے، اور کہا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ متی رسول کی انجیل پڑھ سکتے ہیں، 27واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں یہ اقتباس موجود ہے۔ وہ پچھتایا۔ آج ہم کیوں اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں ہیں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں، اور پھر ان کے جلوسوں میں شامل ہوں، پھر ان کے علم کو پکڑ کر ان کے جلوسوں میں شامل ہوں اور آگے آگے بڑھیں۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، پھر ٹک ٹاکس بنائیں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ یسوع جو میری خاطر اس زمین پر آیا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پھر اس بات کو سوچ کر ان جلوسوں میں شامل۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی اس یہودا اسکریوتی سے بہتر نہیں ہے۔ ہم روز اس کو پکڑوا رہے ہیں، روز اس کو صلیب پر چڑھا رہے ہیں۔
اپنی زندگی پر غور کریں اور اس یسوع پر غور کریں. وہ یسوع کون ہے؟ وہ یسوع میرا اور آپ کا مسیحا، میرا اور آپ کا بادشاہ، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.